میجر جنرل اکبر خان پاکستان کے پہلے چیف آف جنرل اسٹاف تھے۔ یہ 1895 میں امرتسر میں پیدا ہوئے تھے۔ والد چکوال کے بڑے ذمہ دار تھے۔ برطانوی فوج میں اس وقت گھڑسواروں کی 2 بڑی ریجمنٹس ہوتی تھیں، ہٹسن ہارس اور پروبن ہارس۔ پاکستان کے پہلے کمانڈر ان چیف جنرل والٹر مسوری ہٹسن ہارس سے تعلق رکھتے تھے، جبکہ جنرل اکبر خان پروبن ہارس میں بھرتی ہوئے تھے۔ دونوں نے 1914 میں انڈین آرمی جوائن کی تھی۔ جنرل اکبر سوار سے ترقی کرتے کرتے میجر جنرل بن گئے، جبکہ میسوری پاکستان کے پہلے کمانڈر ان چیف ہو گئے۔ جنرل اکبر کی شادی نامور مسلموں کی خاتون جہاں آرا شاہ نواز کی صاحبزادی نسیم شاہ نواز کے ساتھ ہوئی۔ یہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے ADC بھی رہے۔ قیام پاکستان کے وقت جواہر لال نہرو اور مہاتما گاندھی نے انہیں ہندوستان میں روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن یہ نہیں رکے اور قائد اعظم نے انہیں چیف آف جنرل اسٹاف بنا دیا۔ جنرل میسوری کے بعد جنرل ڈگلس گریسی کمانڈر ان چیف بن گئے۔ جنرل اکبر جنرل گریسی کے ساتھ خوش نہیں تھے۔ کیوں؟ وجوہات دلچسپ تھیں۔ مثلا جنرل گریسی جنرل اکبر سے جونیئر تھے، لہٰذا یہ سمجھتے تھے مجھے آرمی چیف ہونا چاہیے۔ دوسرا، یہ کشمیر بزور بازو حاصل کرنا چاہتے تھے۔ ان کا خیال تھا یہ مسئلہ اقوام متحدہ میں کبھی حل نہیں ہو سکے گا، لیکن جنرل گریسی ان کے راستے میں حائل ہو گئے۔ اور تیسری وجہ، ملک آزاد ہو گیا، لیکن فوج میں تاحیال انگریز افسر موجود تھے۔ یہ افسر مسلمان افسروں کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ تھے اور ان کی موجودگی میں فوجی راز بھی نہیں رہے۔ بہرحال وقت گزرتا رہا، قائد اعظم کا وصال ہو گیا اور ملک میں سیاسی افراتفری شروع ہو گئی۔ آئین ساز اسمبلی آئین بنانے میں ناکام ہو رہی تھی، الیکشن بھی نہیں ہو رہے تھے، لینڈ ریفارم میں بھی تاخیر ہو رہی تھی اور کرپشن اور اقربا پروری بھی زوروں پر تھی۔ جنرل اکبر خان اس صورتحال سے مطمئن نہیں تھے۔ یہ چاہتے تھے وزیر اعظم لیاقت علی خان برطانوی افسروں کو فارغ کر دیں تاکہ فوج کو اسلامی طرز پر بنایا اور چلایا جا سکے، لیکن شاید ان کی سنوائی نہیں ہو رہی تھی، لہٰذا انہوں نے حکومت کو برطرف کرنے اور ملک میں پہلا مارشل لا لگانے کا فیصلہ کر لیا۔ راولپنڈی میں اپنے ہم خیال افسروں، دانشوروں، سیاستدانوں اور بزنس مینوں کو اکٹھا کیا اور فروری 1951 کے آخر میں اپنا ایجنڈا ان کے سامنے رکھ دیا۔ یہ 8 گھنٹے پر محیط لمبی میٹنگ تھی، جس میں جنرل اکبر خان نے شرکاء کو بتایا، ہم گورنر جنرل خواجہ نظام الدین اور وزیر اعظم لیاقت علی خان کو گرفتار کریں گے، حکومت کے خاتمے کا اعلان کریں گے۔ گورنر جنرل تمام اختیارات مجھے سونپ دے گا اور میں جنرل الیکشن کرا دوں گا۔ شرکاء یہ گفتگو سن کر چپ چاپ چلے گئے، لیکن اسی شام حکومت تک اطلاع پہنچ گئی اور حکومت نے 15 سازشوں کو گرفتار کر لیا۔ سازشیوں میں 11 فوجی افسر اور 4 سویلین شامل تھے۔ ان تمام کے خلاف 9 مارچ 1951 کو مقدمہ دائر کر دیا گیا۔ یہ مقدمہ آگے چل کر راولپنڈی سازش کے نام سے مشہور ہوا اور مقدمے میں فیض احمد فیض اور نامور کمیونسٹ لیڈر سید سجاد ظہیر بھی شامل تھے۔ فیض احمد فیض میجر جنرل اکبر کے دوست تھے۔ یہ دوست کی حیثیت سے جنرل کے کھانے میں شریک ہوئے تھے اور یہ ان کا واحد جرم تھا۔ ملزموں کو حیدرآباد پہنچا دیا گیا۔ ٹربیونل بنا اور اس نے کارروائی شروع کر دی۔ فیض صاحب کو شروع میں 3 ماہ قید تنہائی میں رکھا گیا۔ ان کی زندگی کے خوفناک ترین دن تھے۔ انہوں نے 90 دن تک کسی شخص کا چہرہ تک نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی کوئی انسانی آواز سنی تھی۔ 90 دن بعد جب انہیں قیدیوں کی گاڑی میں بٹھایا گیا اور وہاں انہوں نے میجر اسحاق محمود اور کیپٹن خضر حیات کا چہرہ دیکھا تو یہ دیوانوں کی طرح کہکے لگانے لگے۔ ان سے خوشی کی وجہ پوچھی گئی تو فیض صاحب نے جواب دیا، میں انسانی چہرے کو ترس گیا تھا، میں آپ کو دیکھ کر اندر سے خوش ہو گیا ہوں۔ بہرحال مقدمہ چلتا رہا۔ اس دوران 16 اکتوبر 1951 کو خان لیاقت علی قتل ہو گئے اور ملک میں سیاسی افراتفری میں مزید اضافہ ہو گیا اور یہ افراتفری بالآخر جنرل ایوب خان کے مارشل لا پر پہنچ کر ختم ہوئی۔ فیض احمد فیض کو اس دوران سزائے موت ہو گئی۔ یہ حیدرآباد جیل میں محبوس رہے، لیکن پھر 1955 میں انہیں میجر اسحاق محمود اور کیپٹن خضر حیات کے ساتھ ساہیوال جیل شفٹ کر دیا گیا۔ یہ شہر اس وقت تک مونٹگمری کہلاتا تھا۔ مونٹگمری کی جیل 1872 میں بنی تھی اور یہ اس زمانے میں سائز کے لحاظ سے ایشیا کی سب سے بڑی اور سختی میں یہ دوسری بڑی خوفناک جیل تھی۔ مت جیل اس سے بھی زیادہ خطرناک اور ناقابل برداشت ہوتی تھی۔ فیض صاحب کو جیل میں خصوصی وارڈ میں رکھا گیا۔ یہ وارڈ آج تک موجود ہے اور میں جمعے کو یہ دیکھنے ساہیوال پہنچا۔ وارڈ جیل کے درمیان ایک الگ احاطے میں ہے۔ احاطے کی دیواریں کچی اور دروازہ چھوٹا اور تنگ ہے۔ میں جو ہی دروازے سے اندر داخل ہوا تو سامنے بڑا سا صحن آ گیا۔ فیض صاحب کا سیل صحن کے درمیان میں تھا۔ یہ 2 مختلف کمروں پر مشتمل تھا۔ اس کی چاروں سائڈز پر لوہے کی سلاخیں لگی ہیں، چھتیں اونچی ہیں اور دیواروں پر کچی مٹی کا لیپ ہے۔
ان پر سال 6 ماہ بعد چونا پھیر دیا جاتا تھا۔ دونوں سیلز کے درمیان اٹیچ باتھ بھی ہے اور باتھ میں پرانے زمانے کے کبورڈ بھی لگے ہیں۔ جیل سپرنٹینڈنٹ نے بتایا یہ سیل انگریزوں نے اپنے انگریز قیدیوں کے لیے بنایا تھا، شاید اسی لیے اس میں انگریز دور سے کموڈ اور واش بیسن چلا آ رہا ہے۔ فیض صاحب کے دور میں چھت پر پنکھا نہیں ہوتا تھا لیکن اب ہے، لیکن یہ بھی پرانا اور اونچا ہے۔ فیض صاحب اپنے ساتھ 9 روپے 14 آنے اور 3 پیسے لے کر آئے تھے۔ 50 روپے انہیں گھر سے موصول ہوئے تھے۔ یہ اس رقم سے اپنے اخراجات چلاتے رہے۔ 6 ماہ بعد جب وہ جیل سے رہا ہوئے تو جیل ریکارڈ کے مطابق انہیں 28 روپے اور 10 آنے واپس دیے گئے۔ جیل کی سلاخوں سے احاطے کا صحن دکھائی دیتا رہتا تھا۔ فیض صاحب رات کے وقت بھی یہ منظر دیکھتے تھے اور انہی مناظر سے ایک دن زندان کی ایک شام نے جنم لیا تھا۔ شام کے پیچ و خم ستاروں سے زینہ زینہ اتر رہی ہے شام، یوں صبح پاس سے گزرتی ہے جیسے کہہ دی کسی نے پیار کی بات۔ صحن زندان کے بے وطن اشجار سرنگو مہو ہے بنانے میں، دامن آسمان پر نقش و نگار، شانہ بام پر دمکتا ہے مہربان چاندنی کا دست و جمیل، خاک میں گل گئی آب نجوم، نور میں گل گیا ہے عرش کا نیل۔ یہ سب انہی صلاحوں کے پیچھے اسی صحن میں کاشت ہوا تھا۔ فیض صاحب کا مشہور شعر مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، جو کوئی یار سے نکلے تو سوئیدار چلے، یہ بھی اسی فضا میں پروان چڑھا تھا۔ میں دیر تک اس کوٹلی میں پھرتا رہا اور ان صلاحوں کو چھو چھو کر دیکھتا رہا جنہیں فیض صاحب کے دست و ہنر نے چکھا تھا، اور اس فضا میں لمبی لمبی سانسیں لیتا رہا جہاں فیض صاحب کے نخیل کی خوشبو آج تک موجود تھی۔ ساہیوال کی جیل میں ایک تاریخی دستاویز ہے۔ یہاں خان عبد القیوم خان، آغا شورش کشمیری اور ولی خان محبوس رہے ہیں۔ انگریز دور کی نامور شخصیات بھی اس جیل میں بند رہیں، جبکہ جیل کی 2 عمارتیں گھنٹی خانہ اور سپرنٹینڈنٹ کا کورٹ روم 125 سال پرانا ہے اور اس کی چھتیں کالونیل آرکیٹیکچر کی علامت ہیں۔ یہ ریکارڈ اور یہ عمارتیں قومی اثاثہ ہیں۔ میری حکومت سے درخواست ہے آپ مہربانی فرما کر فیض احمد فیض وارڈ کو قومی اثاثہ ڈکلیئر کر دیں، اس کی ضروری مرمت کرائیں۔ فیض کی تصویریں، البم اور وہ شاعری جو انہوں نے ساہیوال جیل میں کی تھی وہ ان دیواروں پر لگائیں، اور اس کے ساتھ ساہیوال جیل کے قیدیوں کے لیے فیض فنڈ جاری کر دیا جائے۔ یہ فنڈ ان قیدیوں کو دیا جائے جو فیض صاحب کی شاعری یاد کر لیں اور اسے خوبصورت طریقے سے سنا اور گا سکیں۔ اسی طرح ہفتے میں 2 دن کے لیے فیض وارڈ کو عام پبلک کے لیے بھی کھول دیا جائے۔ لوگ قبل از وقت بکنگ کرائیں اور فیض وارڈ کی سیر کریں۔ یہ وارڈ اگر مقتدرہ قومی زبان، اکانومی، ادبیات یا نیشنل آرٹس کونسل کے حوالے کر دیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا، جبکہ اس کی بحالی کا کام NCA یا لمس یونیورسٹی کو دے دیا جائے۔ فیض صاحب جیسے لوگ بہت کم پیدا ہوتے ہیں، ہم نے ان کے ساتھ ان کی زندگی میں بہت زیادتی کی اور ہم اب ان کے انتقال کے بعد بھی اچھا سلوک نہیں کر رہے۔ ہم نے انہیں 1951 میں فوجی بغاوت کے الزام میں موت کی چکی میں ڈال دیا تھا اور ہم آج انہیں گمنامی کی موت مارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لہٰذا میری درخواست ہے وزیر اعظم صرف فیض احمد فیض کے شعر نہ پڑھا کریں، ان کے لیے عملاً بھی کچھ کریں۔ فیض احمد فیض کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ قوم دل سے آپ کا شکریہ ادا کرے گی۔